ہوتا ہے تو اس کا تعلق جادو جنات کے مسائل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تقریباً 90% اٹھا کے جو مسئلے ہیں ان میں جادو جنات کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کا علاج ہم جو بتاتے ہیں انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا حمل کا ضائع ہونا۔ حمل کا ضائع ہونے میں بھی بسا اوقات جادو جنات کا تعلق بھی ہوتا ہے، بیماری کا تعلق بھی ہوتا ہے، اور کمزوری کا معاملات، بیماری کے لحاظ سے کمزوری کا آ جانا اور اس کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ جیسے کہ جادو جنات کے مسئلے کے لحاظ سے میں آپ کو بتاتا چلوں، بسا اوقات جادو کیا گیا ہوتا ہے کہ ان پر اولاد نہ ہو یا کچھ بھی اس طرح، تو اس کی وجہ سے شیطان آ کے اس میں کچھ ایسی بیماری داخل کر دیتا ہے جس سے وہ اس کی گروتھ نہیں ہوتی یا کچھ اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ہاں ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ جی، دونوں چیزوں کا علاج، اٹھرا اور حمل کا ضائع ہو جانا اور اس طرح کے مسائل، ان کا علاج کیسے کریں؟ سب سے پہلے جن کو یہ مسئلہ ہے وہ حمل ہو یا نہ ہو، اس سے پہلے یہ پڑھائی بھی شروع کر دیں اور یہ عمل بھی شروع کر دیں تاکہ وہ محفوظ بھی رہیں اور تاکہ وہ محفوظ بھی رہیں اور ان کا علاج بھی شروع ہو جائے۔ اور یاد رکھیں یہ علاج، یہ پڑھائی، یہ اللہ کے فضل سے حمل ہو جائے اس کے بعد اس کو جب تک بچے کی پیدائش ہونے کے بعد تک جاری رکھنا ہوتا ہے اور اس میں کوتاہی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ فلق اور سورۃ ناس 21 مرتبہ، کچھ ہیں اللہ کے نام ہیں، یا اللہ یا خالق یا مصور یا مطیع 100 مرتبہ، اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 98 100 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ۔ استغفر اللہ سارا دن میں پڑھنا ہے 1000 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، اور باقی ساری جو پڑھائی ہے یہ صبح و شام کرنی ہے۔ صبح و شام کر کے پانی، تیل، کالی مرچ، اجوائن پر دم کر لینا ہے۔ ایک کالی مرچ، چند دانے اجوائن کے وہ پانی کے ساتھ کھانے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پانی کے ساتھ خالی پیٹ کھائے تو زیادہ بہتر ہے، تو اس سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور حمل ہو بھی جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ یاد رکھیے اس بات کی یاد رکھیے کہ بسا اوقات یہ معاملات پڑھائی کے لحاظ سے، پڑھائی اس لیے اس میں بتائی گئی ہے کہ 90% میں بتا چکا ہوں کہ اٹھرا کے اور حمل کے معاملات جو ہوتے ہیں یہ جادو جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جادو جنات کا اثر خواتین پر اور خواتین پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات بنتے ہیں۔ سب سے بڑی نشانی اس کی کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ نیل پڑنا جسم پر، اور اس کے بعد جو ہے ڈراؤنے خواب آنا، جھٹکے لگنا، سوئے ہوئے بھی، جاگتے ہوئے بھی، اور نیم نیند میں، جب بندہ نیند میں جانے لگتا ہے اس وقت بھی جھٹکے لگنا، اور اس طرح کی کنڈیشن طاری ہو جانا، خوف کا آنا، اور خوف ڈر لگنا، سوتے ہوئے بھی، جاگتے ہوئے بھی، اکیلے میں کچھ محسوس کرنا، تو یہ 18 اور جن خواتین کو یہ مسائل ہیں ان کو یہ علامات آ سکتی ہیں۔ یہ علامات ہوں تو 18 بہت ساری قسموں کا ہے، یہ علامات ہوں تو سمجھ لیں کہ یہ جادو جنات کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جادو جنات کا ہم نے علاج کرنا ہے جو میں ذکر کر چکا ہوں۔ اچھا، جو چیز ذکر کی ہے انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل سے جادو کا بھی علاج ہے، جنات کا بھی علاج ہے، اور اس بیماری کا بھی علاج ہے۔ بہتر۔ ایک کالی مرچ، چند دانے اجوائن کے، ایک چٹکی لے لیں، پانی کے ساتھ خالی پیٹ کھانی ہے، دن میں 1 مرتبہ ہی کھانی ہے، پڑھائی 2 مرتبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ 18 کا مسئلہ جو بھی ہے اللہ کے فضل سے اس سے حفاظت ہوگی۔ اس کے بعد رقیہ دم سنیں، رقیہ دم نہیں سن سکتے سورۃ البقرہ سنیں۔ یہ کیا ہوگا؟ اس سے اللہ کی رحمت سے اس کی حفاظت ہوگی۔ شیطانی اثر اگر ہو رہا ہے اس سے اللہ کی رحمت سے اس کا اثر ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی حفاظت ہوگی۔ جو اذکار پڑھائی صبح شام کے اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور اس طرح کی دعائیں، وہ